اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا نہایت رحم اور کرم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، چینل احمد وظائف آفیشیل میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست فٹ فاٹ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں بھی مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کی خدمت میں کوئی نہ کوئی نیو مجرب اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوتا ہوں، ٹھیک اسی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جسے اگر آپ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقہ ہوشی چل رہی ہے یا آپ کے گھر میں رزق میں برکت نہیں تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے سالوں سال آپ کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالی ہر ایک کو رزق دینے والا ہے، بے شک سب کو سب کچھ عطا کرنے والا اللہ تعالی کی ذات ہے، اور ان ساروں مسئلوں کا حل قرآن پاک میں واضح ہے۔ اگر تمہیں کسی چیز کی تکلیف ہے یا کسی بھی چیز کی پریشانی ہے تو قرآن پاک کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں تو اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، پیروں فقیروں کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اور ہو سکے تو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ کو ہر مسئلے کا حل مل جائے، کیونکہ قرآن پاک میں ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام قسم کی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ پیارے ناظرین، قرآن پاک 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا، اور قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ حالات کے حساب سے بہت تنگ ہیں، لیکن ان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کریں۔ تو میرے پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے، اگر کسی بھی شخص کے پاس مال و دولت ہے تو اس کو قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی حالات سے تنگ و دوچار ہے تو اگر وہ قربانی نہ کرے تو ان پہ گناہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان کا ایک خود کا شوق ہوتا ہے کہ میں قربانی کروں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور وہ حالات سے پہ تنگ ہوتا ہے۔ تو اس حالات و چھٹکارے سے نکلنے کے لیے آج ہم آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جسے اگر آپ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ تمام قسم کی بیماریوں سے، تمام قسم کی پریشانیوں سے، مفلسی سے، غربت سے، حتیٰ کہ جتنے بھی بڑے بڑے مسائل ہیں آپ ان سے چھٹکارا حاصل کر پائیں گے۔ اس ویڈیو کی باقاعدگی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو جلد سے جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کی علامت کو لازمی پریس کریں تاکہ فیوچر میں ہر آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ پیارے دوستو، انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں دنیائی آزمائش کے لیے ہمارے سامنے کئی امتحانات رکھے ہیں تو پھر ان امتحانات سے سرخرو ہونے کے بھی طریقے بتائے ہیں۔ جیسے کہ میرے پیارے ناظرین، ایک حدیث مبارکہ ہمیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسا کوئی مرض نہیں اتارا جس کا علاج اس کے ساتھ پیدا نہ فرمایا ہو، سوائے مرض الموت کے۔ قرآن پاک میں ہر ایک مرض کی شفا رکھ دی گئی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے۔ اسی طرح آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل خاص طور پر یا رزاقو یعنی رزق دینے والا اور یا وہابو کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو میں یقین و اعتبار سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، آپ کے گھر میں رزق و برکت ہوگی، مفلسی اور غربت دور ہو جائے گی، اور آپ تمام مالی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل بتانے سے پہلے یا رزاقوں کی فضیلتیں جاننا بہت اہم ہے، تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یا رزاقوں کی فضیلتیں بیان کرتا چلوں۔ یا رزاقوں کا مطلب ہے کہ اے رزق دینے والا۔ رزق ہر ایک کی بنیاد ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو رزق دینے والا ہے۔
اس اسم کا ورد فراقی رزق کا ذریعہ بنتا ہے اور اس وظیفے کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، حصول رزق میں اسباب پیدا ہوتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کی فتح و نصرت کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر مشکل کام آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ ایسے حضرات جو حصول رزق کے سلسلے میں نئے قسم کے اسباب تلاش کرتے ہیں تو اس وظیفے کی ورد سے راہیں کھل جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے مختلف طریقے درج ذیل ہیں۔ اضافے رزق کے لیے یعنی کشائدگی رزق کا ذریعہ بنتا ہے یا رزاقو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یعنی جب بھی موقع ملے اس وقت کثرت سے اس کا ورد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے خزانے کھول دیتا ہے اور اس کے رزق میں دن بدن اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ پڑھنے کا ہمیشہ کے لیے معمول بنا لے تو اس کے گھر میں ہمیشہ رزق و برکت اور خیر و برکت رہے گی، کبھی رزق میں کمی نہ ہوگی۔ رفع غربت، مفلسی اور غربت کو دور کرنے کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی میسر ہے۔ جس شخص کی آمدنی اس کے اخراجات سے قلیل ہو اور وہ ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہو تو اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو بعد نماز عشاء سونے سے پہلے 3100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور ہمیشہ کے لیے اس عمل کو جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ غربت و مفلسی دور ہو جائے گی اور ہمیشہ مالی طور پر درست ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اتنی تعداد میں نہ پڑھ سکے تو اسے چاہیے کہ صبح کی نماز سے بیدار ہو کر 313 مرتبہ یا رزاقو کا ورد کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار اپنے اسماؤں کی برکت سے اس کی مفلسی اور غربت کو دور کر دے گا۔ مالی طور پر پریشانی کا حل، اگر کوئی شخص اچانک کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو اور اس سے نکلنے کی صورت نظر نہیں آتی تو اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو 2100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اور بلا شبہ اس عمل کو 3 دن تک جاری رکھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مالی پریشانی سے نکل جائے گا۔ یا وہابو کا مطلب ہے کہ بہت دینے والا۔ یہ لفظ حیا سے بنا ہے جس کا مطلب ہے کہ بغیر محاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جو چاہا عطا کر دیا اور اس پر مال و دولت کو نچار کر دیا۔ ایسے بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ایسی ذات نہیں جو بغیر کسی معاوضے کے عطا کر دے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مال و دولت کو نچار کر دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیوں، تمام مصیبتوں اور تمام گھریلو مسئلوں کو دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یا رزاقو کسی بھی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھے اور یا وہابو 313 مرتبہ پڑھے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل اور کرم سے وہ تمام قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہے گا اور اس کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں گے اور اس کی مفلسی اور غربت بھی دور ہوگی اور وہ تمام قسم کی مالی پریشانیوں سے بھی محفوظ رہے گا۔ بشرط یہ ہے کہ ان تمام وظائف کے لیے 5 وقت کی نماز کا پابند ہونا لازم ہے۔ یہ وظیفہ پختہ یقین اور ایمان کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ایمان کامل کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں اور نماز کے بغیر انسان نہیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز واحد تمام مسئلوں کا حل ہے اور نماز ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جاتے جاتے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا چلوں، اگر کوئی بھی عمل کیا کریں تو اس کے ساتھ درود شریف کا ورد لازمی کیا کریں، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کی قبولیت کے حوالے سے کوئی خدشہ نہیں۔ یہ درود شریف آپ اکثر بھی پڑھتے رہتے ہیں، بلکہ نہ انتہائی آسان ہے، بلکہ اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو شخص دل لگا کر درود شریف پڑھ دے گا وہ بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے بھائی کو دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔